انسانی جسم کا سب سے اہم ترین حصہ کون سا ہے؟ چہرہ، ہیڈ ریجن، شاہکار ہے۔ یہ گردن سے کتنی اہم ترین بلڈ ویسلز اور خون کی نالیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ کیروٹیڈ آرٹریز ہیں، جگولر وینز ہیں، ورٹیبرل آرٹریز ہیں، اینڈ دے آر کلوزلی پیکڈ۔ کتنی جڑی ہوئی ہیں، یہ شاہکار ہے۔ اور اس چہرے میں کتنے اہم ترین آرگنز ہیں؟ آنکھ۔ آپ کا موبائل کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے؟ اور انسان کی آنکھ 576 میگا پکسل پر کام کرتی ہے۔ اور جتنا کچھ ہم سیکھتے ہیں، لرننگ جو ہم کرتے ہیں، 75% لرننگ آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ انسانی آنکھ 10 لاکھ رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، اور ایک انسان دن میں 10,000 مرتبہ اپنی آنکھیں جھپکتا ہے۔ کتنا پیارا کلیننگ کا نظام ہے۔ اور یہ ناک، ہمارے جسم میں 37 کھرب خلیے ہیں، اور سب کو آکسیجن چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اور ایک انسان دن میں 11,000 لیٹر ہوا ناک کے ذریعے اندر لے کر جاتا ہے، جس کا 20% یعنی 2200 لیٹر آکسیجن ہوتی ہے۔ اب اس ناک میں کیسے زبردست فلٹر لگے ہوئے ہیں جو آکسیجن کو الگ الگ کرتے ہیں دیگر گیسوں سے۔ اور انسانی آنکھ راک فیلر یونیورسٹی کے مطابق 1 کھرب مختلف خوشبو اور بو کے درمیان فرق کر سکتی ہے۔ ہاں، عورت کی سونگھنے کی حس مرد سے تیز ہوتی ہے، تو یہ چہرہ شاہکار ہے۔ اور انسانی کان، ایئرز، آپ جانتے ہیں انسانی کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے اسٹیپس، اس کا سائز یہ 2 سے 3 ملی میٹر تقریباً اتنا ہوتا ہے۔ یہ پورے جسم کی سب سے ہلکی اور سب سے چھوٹی ہڈی ہے۔ یہ وائبریٹ کرتی ہے تو ساؤنڈ اندر پہنچتی ہے، اور اگر یہ ڈیمیج ہو جائے انسان کی سماعت بڑے برے طریقے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ کان کا کام صرف سننا نہیں ہے بلکہ باڈی کا بیلنس بھی برقرار رکھنا ہے۔ اندر والے کان میں ایک فلوئڈ ہوتا ہے، پانی، اور سینسرز لگے ہوتے ہیں بال کی طرح کے جو بیلنس کو قائم رکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی تحقیق کے مطابق بچپن سے ہی انسان کا جو دایاں کان ہے، رائٹ ایئر، یہ سپیچ یعنی تقریر وغیرہ کو زیادہ اچھا سنتا ہے، اور اگر کوئی چیز طرز میں ہو جیسے نعتیں ہو گئی یا تلاوت کلام پاک ہو گئی، وہ بایاں کان، لیفٹ ایئر، وہ زیادہ اچھے طریقے سے سنتا ہے۔ اور پھر یہ زبان، اس میں 10,000 ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں، پوری زبان پہ پھیلے ہوتے ہیں۔ کھانے کا جو ذائقہ ہے، 5 ذائقے ہیں نا، سالٹی، ساور، سویٹ، بٹر اور سیوری، یہ زبان ہمیں بتاتی ہے۔ 3 کام ہوتے ہیں زبان کے، ایک تو یہ کھانے کو منہ میں گھماتی ہے تاکہ یہ اچھی طرح چبایا جائے، اور پھر یہ نیچے کی طرف دھکیل دیتی ہے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ زبان الفاظ کی ادائیگی میں مدد دے رہی ہے نا، اور پھر یہ ایئر وے کو کلیئر کرتی ہے تاکہ ہوا اچھے طریقے سے گزر سکے۔ زبان کا رنگ انسان کی صحت کی کہانی سناتا ہے۔ اگر پنک ہے تو صحت مند ہے، اگر لال ہے تو انفیکشن یا کوئی الرجی ہو سکتی ہے، اور اگر اس میں وائٹ پیچز پڑ گئے ہیں تو فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بعض دوائیاں بھی زبان کا رنگ بدل دیتی ہیں، تو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے گا۔ اور تھوک، لعاب اہم ترین ہے جناب۔ انسان کا تھوک جب کھانے میں ملتا ہے، کھانا ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دن میں 1.5 لیٹر تھوک پیدا ہوتا ہے، دانتوں کی حفاظت کرتا ہے، منہ کو بیکٹیریا سے بچاتا ہے۔ اور پھر یہ بال کاسمیٹکلی کتنے ضروری ہیں۔ انسان کے سر پہ اوسطاً 1 لاکھ بال ہوتے ہیں، لیکن بالوں کا رنگ اگر چینج ہو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جن کے سنہری بال ہوتے ہیں ان کے 1.5 لاکھ تک بال ہو سکتے ہیں۔ پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، صرف ہونٹ پر، ہتھیلیوں پر اور پاؤں کی تلیوں پر بال نہیں ہوتے۔ تو یہ چہرہ شاہکار ہے، اور اپنے اس مکھڑے کو سجانے کے لیے انسان کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ آج جو کاسمیٹک انڈسٹری ہے میک اپ وغیرہ کی، اس کی مالیت $534 بلین ہے۔ کیسا اتراتا ہے انسان اپنے چہرے پر، کس کس طرح سے خیال رکھتا ہے، لیکن سجدے کے دوران اسی شاہکار چہرے کو اٹھا کے زمین پہ رکھ دیتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور صرف رکھتا نہیں بلکہ زبان سے کہتا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ پھر سجدے سے سر کو اٹھاتا ہے، دوبارہ سجدے میں سر کو رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سجدے بہت کیا کرو، ہر ایک سجدے کے بدلے 1 گناہ مٹا دیا جائے گا اور 1 درجہ بلند کیا جائے گا۔ اور سجدے کرنے والوں کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ سجدہ، پروسٹریشن، اس کے بہت سے میڈیکل فوائد ہیں۔ یاد رکھیے، سجدہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا ہے، and it's the climax of Muslims prayer۔ سجدے کی پوزیشن پہ غور کریں، ماتھا زمین پر ہے اور دونوں ہاتھ بھی زمین پر ہیں۔ It's just like a mini dive، جیسے تیراک غوطہ لگاتا ہے، ڈائیو لگاتا ہے، اس کی حیت کچھ اس طرح سے بن رہی ہے۔ اور یہ جتنے مسلز ہیں ان سب کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے۔ جسم کا وزن وہ اگلے حصے پر پڑ رہا ہے نا،
تو گردن کے پٹھے، سروائکل مسلز اور بیک مسلز، ان میں اکڑاؤ آتا ہے اور بہترین پوزیشن بن جاتی ہے۔ ہوتا یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن دن کی 5 نمازوں میں 96 سجدے ہیں۔ سوچئے یہ ریپیٹ ہو کر کتنا بڑا بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ دن میں 96 سجدے ہیں، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو 96 سجدے وہ چھوڑ دیتا ہے اگر وہ نماز ادا نہ کرے۔ اور پھر یہ سجدہ ایک یونیک پوزیشن ہے۔ دیکھیے یہ واحد پوزیشن ہے جس میں انسان کا سر اس کے دل کے نیچے ہوتا ہے، ورنہ تو آپ جو بھی کریں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کا سر اوپر ہے اور دل نیچے ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سر نیچے ہوا، دل اوپر ہوا، سو بلڈ گشز ٹورڈز یور ہیڈ ریجن، خون کا بہت تیز ہو جاتا ہے اس طرف، اور پھر یہ آنکھیں، سوچنا، سونگھنا، سمجھنا اور سننا، یہ تمام حصے تازہ بلڈ کے فلو کی وجہ سے شارپ ہوتی ہیں، اور چہرے کا رنگ بھی نکھر جاتا ہے۔ خون کا بہاؤ جب بڑھتا ہے چہرہ فریش ہو جاتا ہے۔ تو چھوڑیے کریموں وغیرہ کو، سجدے لمبے کیجئے، اللہ کی رضا کی نیت سے کریں گے، باقی ضمنی فوائد تو ویسے ہی حاصل ہو جائیں گے۔ اینڈ اٹس اے پروون فیکٹ، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جب بھی انسان عاجزی کرے، ہمدردی کرے، اس کی نفسیاتی صحت پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو سجدے سے بڑھ کر عاجزی کا اظہار کیا ہوگا؟ یہ انتہائی عاجزی ہے، اسی لیے سجدہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں زیادہ دعائیں کیا کرو۔ سجدہ انتہائی عاجزی کا اظہار ہے، اسی لیے قبولیت دعا کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں زیادہ دعا کا ارشاد فرمایا۔ دیکھیں جی، اللہ تو ہر وقت ہم سے قریب ہے، ہم بھی اس سے دور رہتے ہیں، تو سجدے میں خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جو مانگ سکے مانگ لے۔